اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ جی، سورہ اعراف کا ترجمہ اور تفسیری نکات جاری تھے۔ آیت نمبر 54 ہے ان ربکم اللہ الذی، کہ بے شک تمہارا رب خداوند عالم یہاں فرما رہا ہے کہ جب یہ پورا نظام تکوین اللہ کی مخلوق ہے، بس تم کمال کو اسی سے طلب کرو، بس کمال کو اسی سے طلب کرو۔ وہی ہے جو نظام چلا رہا ہے، وہی ہے جو خالق اور رب ہے، وہی ہے جو خالق اور رب ہے۔ بس اس جہاں کا دین ہے، اس جہاں کا دین ہے، یہ جہاں اللہ سے فیض حاصل کرتا ہے، یہ جہاں اللہ سے فیض حاصل کرتا ہے، اور تم بھی اس سے فیض حاصل کرو۔ یہ آپ بعد والی آیت کو دیکھ لیں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ بس پورا جہاں کس سے فیض حاصل کر رہا ہے؟ آیت نمبر 54 بتا رہی ہے کہ پورے جہاں نے فیض حاصل کیا اللہ سے، اور حاصل کر رہا ہے، حاصل کر رہا ہے۔ بس تم سب بھی اللہ سے فیض حاصل کرو۔ اہم نکات ہیں اس کے جس پہ غور کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں آپ، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، جب یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ ہی خالق ہے اس جہاں کا، جب خالق ہے تو رب بھی وہی ہے، مدیر بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے۔ یہ پہلا نقطہ، ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے خلق کیا آسمانوں اور زمینوں کو فی ستۃ ایام۔ اب ایام سے کیا مراد ہے؟ ایام سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم میں یوم، ایک دفعہ یوم کس کے مقابلے میں ہے؟ رات کے مقابلے میں، یعنی 12 گھنٹے کی رات، 12 گھنٹے کی رات، کہ آپ 21 مارچ اور 22 مارچ سے کے بعد جو ہے وہ رات چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دن بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 21 اور 22 ستمبر سے رات بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دن جو ہے وہ کمتر ہوتا جاتا ہے۔ بس دن 14 گھنٹے تک کبھی پہنچتا ہے، کبھی رات 14 گھنٹے تک پہنچتی ہے۔ ٹھیک، بس یوم سے مراد پہلی جو قرآن کریم میں ہے وہ یوم رات کے مقابلے میں ہے، یعنی 12 گھنٹے کا وہ وقت، 12 گھنٹے کا وہ وقت، دن کا وقت، یہ مراد نہیں ہے۔ فی ستۃ ایام، ان میں جو ایام ہے یہ اس سے مراد وہ یہ نہیں ہے کہ 12 گھنٹے مراد ہوں یا 12 گھنٹے کا دورانیہ مراد ہو، اول۔ دوسرا، دن 24 گھنٹے کے معنی میں آیا ہے، 24 گھنٹے کو بھی دن کہا جاتا ہے، یوم کہا جاتا ہے عربی میں۔ بس ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، عربی میں لیل اور نہار ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، نہ کہ لیل و یوم، کیونکہ یوم جو ہے وہ لیل کو بھی شامل ہے، لیل کو بھی شامل ہے۔ بس دوسری چیز جو سمجھنی ہے کہ یقیناً جو 24 گھنٹے کا دن مراد نہیں ہے، یوم سے مراد بس یہ دوسری مراد، یا یوم سے مراد ایک معین زمانہ، ایک معین زمانہ، کہ امام علیہ السلام فرماتے کہ الدہر یومان، یوم لک و یوم علیک۔ امام علیہ السلام کے وقت جو ہے، زمانہ جو ہے، 2 حصوں پہ تقسیم ہے تمہارے حوالے سے، ایک تمہارے فائدے میں ہوگا، ایک تمہارے نقصان میں ہوگا۔ اب یہ بھی معین زمانہ ہو سکتا ہے کہ ہاں جی میری اتنے سے اتنی زندگی کے ایام جو ہے خوشی کے تھے، میری اس اتنے سے اتنے دن ایام جو ہیں وہ غم کے تھے، تکالیف کے تھے، تکلیفیں ہم نے اتنی سے اتنی عمر میں دیکھیں۔ یا آپ کہتے ہیں کہ 14 اگست کو پاکستان بنا، یہ ایک جو ہے معین زمانہ ہے، یہ کیا ہے؟ معین زمانہ ہے۔
یہاں بات کرتے ہیں کہ جی 5 سال پہلے جو ہے شبہ قدر میں کم میں نے گزارے، ٹھیک ہے، ایک معین زمانہ ہے، یہ تیسرا ہے۔ یہاں ایسا زمانہ جس کا تعلق میلادی اور ہجری سے نہیں ہے، میلادی اور ہجری نہیں ہے، ٹھیک، بس اصل زمانہ حرکت کے ساتھ ہے، تاریخی شمس و قمر کے ساتھ ایک دفعہ زمانہ ہوتا ہے، وہ نہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ قیامت کا زمانہ میلادی ہجری نہیں ہے، میلادی معین زمانہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زمانہ ہے لیکن معین نہیں ہے، زمانہ ہے لیکن معین نہیں ہے۔ یہ آپ نے نقطہ یاد رکھنا ہے کہ زمانہ ہے لیکن معین نہیں ہے۔ اب جی یہ ہے کہ ابھی آسمان اور زمین خلق نہیں ہوئے تھے، خلق ہو رہے تھے، بس جب آسمان اور زمین خلق ہی نہیں ہوئے تو پھر وہ زمانہ معین کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ وہ زمانہ معین کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بس یہ جیسے حدیث میں بھی اور قرآن کی آیات میں بھی قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن معین زمانہ ہے یا زمانہ ہے؟ معین نہیں ہے، زمانہ ہے۔ ہاں قابل تعین ہو سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر معصوم بتا دے، خدا بتا دے تو قابل تعین ہو سکتا ہے۔ جیسے زید ابن ارقم نے رسول خدا سے سوال کیا کہ قیامت کا دن مومن کے لیے کتنا ہوگا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ظہر اور عصر کی مانند، ممکن ہے کسی کے لیے نماز 6 منٹ کی ہو، کسی کے لیے 10 منٹ کی ہو، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کی ہو سکتی ہے، ٹھیک، اور گناہگار کے لیے کتنا ہوگا؟ 50,000 سال۔ یہ قابل تعین ہے، تبھی معصومین نے یا قرآن کریم نے کہا کہ اس دن کی مقدار گناہگاروں کی نسبت کتنی ہوگی؟ 50,000 سال کی مانند ہوگی۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ آیت کہہ رہی ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب، کیونکہ خالق وہی ہے تو رب بھی وہی ہے، تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا فی 6 ایام، کتنے مرحلوں میں؟ 6 مرحلوں میں، بس یہ 6 اوقات میں۔ یہ معین نہیں ہے، معین زمانہ نہیں ہے، بلکہ غیر معین زمانہ، یہ صدیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ جب حکم کرتا ہے تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ دفعتاً ہے، لیکن مخلوق تدریجاً قبول کرتی۔ بس یہ آپ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اب جی یہ پہلے 2 دنوں میں کیا بنا؟ ایک تو آپ دن سے مراد غیر معین زمانہ لیجئے گا، غیر معین زمانہ لیجئے گا۔ 2 دن میں آسمان بنا، 2 دن میں زمین بنی، اور 2 دن میں باقی سب کچھ بنا۔ یہ دیکھیے گا، یہ جو آپ ترجمہ کریں گے تو کیسے ترجمہ کریے گا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ نہ کیجیے گا کہ بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا، بلکہ کیا کریں گے آپ؟ بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے خلق کیا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں، یعنی وما بینہما بھی ڈال دیجیے گا، وما بینہما بھی ڈال دیجیے گا۔ دلیل کیا؟ دلیل ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4، ٹھیک ہے نا؟ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 پڑھتا ہوں کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہے جس نے خلق کی آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، بس 2 دن کس کو بنانے میں لگے؟ آسمانوں کو، 2 دن کس کو؟ اور 2 دن کس کو؟ جو کچھ ان کے درمیان ہے، وما بینہما، باقی سب کچھ۔ اب جی پہلے مرحلے میں جو آسمان اور زمین، ایک دن میں جو آسمان بنا وہ رتقن تھا، بند تھا، دھواں تھا۔ زمین پہلے دن جو بنی وہ کیا تھی؟ پانی تھی۔ دوسرے دن زمین جو ہے وہ پانی سے نکلی، دہو الارض جسے آپ کہتے ہیں، دہو الارض کہتے ہیں کہ کعبے کی زمین اوپر آئی، اس کے بعد پھیلتی گئی، اور یہ پوری جو اس جہاں میں زمین ہے یہ زمین سے پانی سے نکلی ہوئی ہے۔
اسی طرح آسمان بھی دھواں تھا، پھر آسمان میں ستارے آئے، سورج آئے، چاند آیا، ٹھیک ہے نا، یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، آسمان اور زمین آپس میں شروع کے پہلے مرحلے میں ملے ہوئے تھے، پھر الگ ہو گئے، پھر الگ ہو گئے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری جو زبانی اصطلاح ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، اور علمی اصطلاح اور ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ علمی اصطلاح کیا ہے؟ اور ہوتی۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ زمین اپنے گرد حرکت کرتی ہے اور زمین سورج کے مرکز کے گرد حرکت کرتی ہے۔ زمین جب اپنے گرد حرکت کرے، جب زمین اپنے گرد حرکت کرے تو دن اور رات وجود میں آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، دن اور رات وجود میں آتے ہیں۔ اور جب زمین کس کے گرد حرکت کرے؟ سورج کے گرد حرکت کرے تو سال اور صدیاں جنم لیتی ہیں۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ معین زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ زمین کا ہے۔ ہم زبانی طور پہ کیا کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہوا، سورج طلوع ہوا یا سورج غروب ہوا، لیکن حقیقت میں طلوع اور غروب کس کا ہو رہا ہے؟ زمین کا ہو رہا ہے، کیونکہ زمین حرکت کر رہی ہے۔ زمین اپنے بس علمی اصطلاحات اور ہیں، پریشان نہ ہوئیے گا کہ بھائی زمین حرکت کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ زبانی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن حرکت اصل میں کس کی ہے؟ زمینی حرکت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ زبانی اصطلاحات اور علمی اصطلاحات میں فرق ہے، ٹھیک۔ اب جی ایک اور سوال، بھائی جب 6 مرحلوں میں یہ پورا جہاں بنا تو سورہ فصلت کی آیت نمبر 10 اس میں جو 4 دن آئے ہیں اس سے کیا مراد؟ یہ معاملہ حل ہونا چاہیے کہ 4 دن اس میں جو آئے ہیں تو 10 دن میں یہ جہاں خلق ہوا۔ دیکھیے گا سورہ فصلت آیت نمبر 10، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ۔ اس نے روزی معین کی 4 دنوں میں۔ یہاں 4 دن سے مراد 4 موسم ہیں، یہاں ایام بے معنی ہے موسم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں ایام بے معنی وہ نہیں ہے کہ جو ہم وہ 6 جو اوقات مراد لے رہے ہیں، غیر معین اوقات، 6 غیر معین اوقات۔ بس سورہ فصلت کی آیت نمبر 10 میں جو اربعۃ ایامن آیا ہے اس سے مراد 4 موسم ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ 4 موسم ہے۔ بس ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، فی 6 ایام۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، جب آسمان اور زمین یعنی یہ جہان نہیں بنا تھا تو ہم نہیں تھے، بس تاریخ نہیں تھی، ہجری نہیں تھی، میلادی نہیں تھی، بس یہ زمانہ ہم کہیں گے کہ یہ زمانہ معین زمانہ نہیں ہے بلکہ غیر معین زمانہ۔ صدیاں بھی ہو سکتی ہیں، ایک دن سے مراد صدیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ بھئی دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے کہ قیامت کا دن، کہ قیامت کا دن ایک دن ہے کہ گناہگاروں کے لیے، کیونکہ معین زمانہ نہیں ہے، گناہگاروں کے لیے کتنا ہوگا؟ قابل تعین کس نے بتایا؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے بتایا۔ تبھی ہمارے لیے قابل تعین ہوا کہ وہ ایک دن اگر اس جہاں کے زمانے سے مساوی ہو تو 50,000 سال کا ہوگا، بس 50,000 سال کا ہوگا۔ بس یہ قابل تعین ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ قابل تعین ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کا فعل جو ہے وہ زمانے کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا فعل زمانے کے ساتھ، ہمارا فعل زمانے کے ساتھ ہے۔ جو فیض کو دریافت کر رہا ہے وہ زمانے کے ساتھ، وہ زمانے کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ وحی لینے والے کے لحاظ سے آیات کیا ہیں؟ سورہ کیا ہیں؟ وحی لینے والے کے لحاظ سے مکی اور مدنی، وحی لینے والے کے لحاظ سے۔ خدا کے لحاظ سے مکی اور مدنی ہے، خدا کا کوئی مکان ہی نہیں ہے، نہ خدا کا کوئی زمان ہے، نہ خدا کا کوئی رسول خدا دریافت کر رہے ہیں وحی کو، تو رسول خدا کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک سورہ نازل ہو رہی ہے مکی زندگی میں، ایک دفعہ سورہ نازل ہو رہی ہے مدنی زندگی میں۔ بس یہ قانون کس کے لیے ہے؟ ہمارے لحاظ سے۔ زمانہ جب آپ گفتگو کریں گے تو اللہ کے لحاظ سے گفتگو نہیں کریں گے۔ یہ بس آپ کہیں گے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فلاں یہ وحی کو ہے طور پہ لی، تو یہ جناب موسیٰ کے لحاظ سے بات ہو رہی، جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں۔ بس یہ نقطے۔ اب آتے ہیں
ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش. پہلے یہ نتیجہ لے لیں تاکہ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ذات خداوند عالم کی طرف جو چیز پلٹتی ہے نہ وہ زمانی ہے نہ وہ مکانی ہے، نہ وہ زمانی ہے نہ وہ مکانی ہے. خدا کی طرف کیا پلٹتا ہے؟ ارادہ خدا. انما امرہ اذا اراد ان یقول لہ کن فیکون. یہ پہلا مقدمہ. بس اللہ کی طرف جو بھی چیز پلٹتی ہے وہ دفعی ہے، دفعی ایک ہی دفعہ ہے، زمانے سے تعلق نہیں رکھتی. دوسری چیز، طبیعت کی جانب جو چیز پلٹتی ہے وہ تدریجی ہے. بس آپ زمانہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی صدیاں ہیں، اتنا وقت لگا، تو یہ کس لحاظ سے ہے؟ اس جہاں کے لحاظ سے. بس خدا نے جو خلق کیا اس پورے جہاں کو 6 ایام میں، یہ 6 ایام چاہے وہ صدیاں ہی ہوں، کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ مخلوق کے لحاظ سے یا اللہ کے لحاظ سے؟ ہاں شاباش. چاہے وہ زمانہ معین ہو یا غیر معین ہو، فرق نہیں پڑتا. اللہ کا زمانے سے کوئی تعلق نہیں. یہ آپ نے، اور ہر تدریجی کا، بس طبیعت کی جانب جو چیز پلٹتی ہے وہ کیا ہے؟ تدریجی ہے. اور ہر تدریج کا زمان بھی ہے اور مکان بھی. ہر تدریج کا کیا ہے؟ بس چیز آہستہ آہستہ آ رہی ہے. تو کتنا ٹائم لگا؟ اگر معصومین بتاتے ہیں کہ جی اتنی صدیاں لگیں، جیسے قرآن نے بتایا ہے کہ گناہگار کے لیے ایک دن قیامت کا 50,000 سال کی مانند ہو. بس ہر تدریجی کا زمان ہے. زمان کہتے ہیں حرکت کی مقدار کو، حرکت کی مقدار کو. بس وہ زمان جو تاریخی اور ہجری نہیں ہے، جو تاریخی اور ہجری نہیں ہے، جیسے قیامت کا زمان. قیامت کا زمانہ تاریخی اور ہجری نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ فلاں تاریخ کو خدا میرا حساب لے گا. نہیں نہیں، آپ کہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک دن میں سب کا حساب ہوگا. اور یہ ایک دن کسی کے لیے چند منٹ ہوں گے، کسی کے لیے 50,000 سال ہوں گے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. بس یہ جو زمانہ قیامت کا زمانہ آپ مد نظر رکھیں، یہ تاریخی ہے، تاریخی اور ہجری، لیکن قابل ہے کہ اس کی مقدار بتائی جائے. قابل ہے کہ یہ جو 6 ایام ہیں جس میں یہ دنیا بنی، یہ معصومین اگر چاہیں تو اس کی مقدار بتا سکتے ہیں. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. مقدار آپ یہ کہتے ہیں کہ 6 غیر معین زمانوں میں یہ جہاں خلق ہوا، 6 غیر معین اوقات میں یہ جہاں خلق ہوا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر معصومین علیہ السلام مقدار بتائیں تو بتا سکتے ہیں، مقدار بتائی جا سکتی ہے. یہ آپ نے 6 مقدمات، 5 مقدمات خلاصے کے طور پہ لکھ لیں تاکہ معاملہ حل ہو، معاملہ حل ہو. اب آتے ہیں ثم استوى علی العرش. استوا یعنی کیا؟ استوا یعنی مدیر ہونا، چلانا. جب یہ جہاں بنا تو جہاں کو چلا کون رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ خدا معاذ اللہ تھک گیا ہو اور کس کے حوالے کر دیا ہو؟ بتوں کے حوالے کر دیا. بس چلا کون رہا ہے؟ ہاں، ثم استوى علی العرش. عرش اور کرسی جو قرآن کریم میں ہے اس سے مراد ہے مقام فرماروائی، مقام فرماروائی. ٹھیک ہے نا؟ عرش سے مراد، بس عرش سے مراد، استوا سے مراد ہے مسلط ہے، استوا سے مراد ہے مسلط ہے، مستقر ہے، موجود ہے. وہاں سے خدا تدبیر کر رہا ہے. بس خدا بلندی سے، خدا پست نہیں ہے ہماری طرح، خدا بلند ہے. بس استوا مراد خاص ایک جگہ نہ مراد لیجیے گا کہ وہاں بیٹھ گیا خداوند عالی، یہ بھی مراد نہ لیجیے گا. ٹھیک؟ بس عرش سے مراد مقام فرمانروائی ہے، کرسی سے مراد بھی مقام فرمانروائی ہے. یہ ٹھیک؟ بس عرش کا معنی جو قرآن کریم میں آیا ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں. ایک پہلا معنی جو عرش کا آیا ہے قرآن کریم میں وہ تخت کا ہے. تخت، کہ سورہ نمل کو پڑھیں آپ، نکروا لہا عرشہا. ملکہ سبا کے تخت کو کہا کہ ناآشنا کر دو اس کے لیے کیا کر دو؟ ناآشنا کر دو. بس تخت یعنی عرش. عرش کا ایک معنی تخت ہے، ملکہ سبا کا تخت. دوسرا معنی عرش کا چھت ہے، خاویۃ علی عروشہا. کیا؟ خاویۃ علی عروشہا، کہ ان کی چھتیں کیا ہیں؟ گری پڑی تھی. بس یہ خاویۃ علی عروشہا ایک معنی عرش کا کیا ہے؟ چھت ہے. یہ 2 معنی. تیسرا معنی ہے مقام.
मकाम। अरबी में कहते हैं कि फलां का अर्श गिर गया, यानी मकाम ही गिर गया, मेरी नज़र में फलां का अर्श गिर गया, ये अरबी में इस्तेमाल करते हैं। मेरी नज़र में, हम तो मकाम इस्तेमाल करते हैं ना लफ्ज़ मकाम, लेकिन अरब क्या कहते हैं कि फलां का अर्श मेरी नज़र में गिर गया है। ये अर्श क्या है? मकाम के माना में, कि इज़्ज़त और मकाम और मंजिलत उसकी मेरी नज़र में क्या हो गई है? कम हो गई। चौथा है मकाम फरमारवाई, विलायत तकवीनी। यहाँ मुराद वही विलायत तकवीनी और मकाम फरमारवाई। हम जो बहस कर रहे हैं खुदावंद आलम के अर्श की, तो मुराद क्या है? विलायत तकवीनी, कुन फयकून। अर्श यानी कुन फयकून, ये आम मतलब है, हमारे यहाँ हल नहीं है, गुफ्तगू पूरी तरह नहीं की जाती, तो लोगों को अर्श और कुर्सी का इल्म नहीं है। ठीक है, मकाम फरमारवाई। बस ये सुम्मस्तवा अलल अर्श, बस खिलकत के बाद खुदा इदारा भी कर रहा है, खुदा चला भी रहा है इस जहाँ को, ये बयान किया जा रहा है। ये जो सुम्मा है, सुम्मा रुतबे को बताता है, ज़माने को, क्योंकि हमने कहा ज़माना अल्लाह के लिए नहीं है, मखलूक के लिए, मखलूक के उमूर के लिए, अल्लाह के लिए नहीं है। ये जो सुम्मा है, सुम्मस्तवा, ये सुम्मा रुतबे के लिहाज से, बस खिलकत के बाद इस जहाँ को चला भी कौन रहा है? बस अल्लाह के लिए कोई ज़माना नहीं है, ज़माना इस जहाँ के लिए है। सित्तत अय्यामिन, गैर मुअय्यन ज़माना, गैर मुअय्यन औकात अगर कहें तो ये गैर खुदा के लिए है, लेकिन खुदा के लिए औकात कोई नहीं है। ठीक, सुम्मस्तवा, बस सुम्मा ज़मानी नहीं करेंगे आप, सुम्मा रुतबी कहेंगे कि उसके बाद खुदा इस जहाँ को चला भी रहा है, इस जहाँ का इदारा भी कर रहा है। बस सुम्मस्तवा, फिर वो मुसल्लत हुआ अर्श पर, यानी वो मुसल्लत हुआ इस जहाँ को चलाने पर, मालिकियत पर, मालिकियत पर। ठीक, आते हैं युगशिल लैल वन नहार, युगशिल लैल वन नहार। युगशिल लैल वन नहार यानी यजअलुल्लाहु लैल गाशियतन नहार, खुदावंद आलम ने रात को करार दिया है कि वो किसको पोशीदा करे? दिन को, और दिन को करार दिया है कि वो किसको खत्म? रात को खत्म करे। ठीक, अब ये जहन में रखिएगा कि अब एक सवाल कि सबसे पहले जो खल्क हुआ वो दिन था या रात थी? युगशिल लैल वन नहार, खुदा रात को खुदा ने करार दिया ताकि दिन को पोशीदा करे। तो पहले दिन हुआ या रात? पहले दिन हुआ। ये कहाँ से हमें मालूम होता है? इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के कलाम से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल। इमाम रिज़ा ने कहा कि रोज़ मुकद्दम है शब पर, क्योंकि शब पर, क्योंकि साया तभी होता है जब दिन हो, जब शब तभी है जब साया तभी है जब दिन हो। ठीक है, बस इमाम यहाँ आयत से भी यही मालूम हो रहा है। अब हम तर्जुमा करते हैं, आप देखें कि वो अल्लाह है जो जिसने करार दिया रात को, ताकि वो रात किसको पोशीदा करे? दिन को। बस पहले क्या खल्क हुआ? ये ज़हन में रखिएगा, शरीयती लिहाज से हमारे यहाँ अहमियत किसकी है? दिन के आगाज, दिन का आगाज किससे होता है? रात से। वो शरई लिहाज से है। आप कहते हैं कि शब ईद हो गई, शब ईद, शब पहले आती है और दिन, ये शरई लिहाज से है। ये ना समझिएगा कि खिलकत के लिहाज से, खिलकत के लिहाज से दिन पहले, खिलकत के लिहाज से दिन पहले। शरीयत के लिहाज से दिन का आगाज किससे होता है? शब से होता है, शब से होता है। बस ये ज़हन में रखिएगा। ठीक, युगशिल लैल अन्नहार यतलुबुहु हसीसन, यतलुबुहु हसीसन, यतलुबुहु हसीसन यानी शब सूरत के साथ दिन की तरफ जाती है और उसे पोशीदा करती है, और इसी तरह इसके बरक्स भी, इसके बरक्स भी। बस ये 20 और 21 मार्च से खुदा क्या कहता है? खुदा क्या करता है? खुदा दिन को दाखिल करता है रात में, और दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है। मामला यहाँ तक 14 घंटे का दिन 15 घंटे का दिन हो जाता है। ठीक है, और 22 सितंबर से खुदा किसको दाखिल करता है? रात को दाखिल करता है दिन में, और आहिस्ता आहिस्ता रात बढ़ने लगती है। मामला कहाँ तक पहुँचता है? 14 घंटे रात तक पहुँचता है, 14 घंटे रात तक पहुँचता है। ठीक, बस ये अल्लाह ने सूरज, चाँद, अब जी खुदा कह रहा है कि वशम्स वल कमर वन नुजूम मुसख्खरातिन
بِأَمْرِهِ، کہ اللہ نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو مسخر کیا ہے، یہ تم سب نے نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے پورا جہاں چلا، نہیں، کہ یہ روز نظارہ کرو، توحید تک پہنچو، توحید تک پہنچو، بس اللہ نے کیا، تم سب نے نہیں کیا۔ اللہ نے زمین کو نرم کیا تاکہ تم گھر بناؤ، باغ کو کاش کرو۔ تبھی مستحب کیا ہے؟ تبھی مستحب یہ ہے کہ جب تم گھوڑے پہ یا کسی سواری پہ سوار ہو تو کیا کہو؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ سورج کو دیکھو تو کیا کہو؟ کہ خدا تو پاک ہے، تو نے ہمارے لیے مسخر کیے۔ چاند کو دیکھو تو کیا کرو؟ رویت ہلال کرو، یا رویت ہلال کے بغیر ایسے چاند کو دیکھو، خدا سے دعا کرو کہ خدا تو نے ان کو مسخر کیا ہمارے لیے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین۔ اب والا جملہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان تیری دو سواریاں ہیں، ایک گاڑی، ایک جنازہ۔ جنازہ بھی تیری سواری، اس سواری کو کبھی نہ بھولنا، اس سواری کو کبھی نہ بھولنا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہر سواری پہ، دنیاوی سواری پہ سوار ہونے کے وقت جنازے کو اپنے یاد کرنا، اپنے جنازے کو یاد کرنا۔ ٹھیک، اب آتے ہیں جی الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ کہ اس کے لیے خلقت یعنی خالق وہی ہے۔ الا لہ الخلق یعنی ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ والامر، اور امر فرما روائی بھی کس کے ہاتھ میں؟ عرش بھی کس کے ہاتھ میں؟ ہاں، وہی خلاصہ بندی ہو رہی ہے بس۔ امر فرما روائی اور امر ملکوتی کس کے ہاتھ میں ہے؟ بیدہ الملک بھی ہے، بیدہ الملکوت بھی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل، یہ یعنی اس جہاں کو خلق کس نے کیا؟ چلا کون رہا ہے؟ اور اس جہاں کو باطن بھی کون چلا رہا ہے؟ بیدہ الملکوت، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ بس امر ملکی بھی اور امر ملکوتی بھی کس کے دست میں ہے؟ یہاں خلقت بھی، یہاں یہ مراد، یہاں اللہ ہی خالق ہے، اور عرش پہ بھی مقام فرمانروائی بھی کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بس الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ٹھیک، بس الا لہ الخلق، بس خلقت کے بعد عرش اداری، عرش تدبیری، امر تدبیری خدا ہی کر رہا ہے۔ بس امر الہی حقیقت تکوینی ہے، امر اعتباری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو وزراء ہیں وہ جو حکم جاری کرتے ہیں وہ امر حقیقی ہے یا اعتباری ہے؟ اعتباری ہے۔ جو ہی ان کی حکومت ختم ہو جائے تو ان کے احکامات کیا ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، بس خدا رب العالمین ہے، ہر چیز کو خلق کیا ہے، منشأ برکت ہے، بس اسی سے طلب کرو۔ تبارک اللہ، بس وہی ثابت کیا ہوا؟ شروعات کس سے ہوئی؟ دیکھیے گا، شروعات ہوئی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات۔ صدر آیت یہ، ذیل آیت دیکھیں، تبارک اللہ وہی رب العالمین ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا شریک بناؤ بھی نہ، اس کا شریک نہ بناؤ۔ ٹھیک، اب آتے ہیں جب وہی رب العالمین ہے، وہی خالق السماوات والارض وما بینہما ہے، وہی خالق ہے، جب یہی ہے تو طلب کس سے کرو؟ کمالات کس سے لو؟ کمالات خداوند عالم سے لو، کمالات خداوند عالم سے لو۔ بس خدا رب العالمین ہے، ہر چیز کو خلق کیا، منشأ برکت ہے، بس اسی سے طلب کرو۔ ادعو ربکم تضرعا وخفیۃ، پکارو اپنے رب کو تضرعا، نالہ اور فریاد کرتے ہوئے، اعلانیہ طور پہ، وخفیۃ، اور پوشیدہ طور پہ بھی، پوشیدہ طور پہ بھی۔ اول چیز جو قرآن کریم اور روایات کے لحاظ سے ہے وہ یہ ہے کہ دعا اور سوال میں فرق ہے، دعا اور سوال میں فرق ہے۔ اللہ کا فضل کیا، بعض چیزیں ہیں جو خدا خود بخود دیتا ہے، خدا خود بخود دیتا ہے، لیکن جو فضل ہے وہ مانگنے سے دیتا ہے۔ خدا مانگو، فقیر بنو میرے در کے کیا ہے؟ بنو۔ واسأل اللہ فضل، اللہ کے فضل کو مانگا کرو۔ بس فضل خدا مانگنے سے ملتا ہے، بغیر مانگنے کے نہیں ملتا۔ یہ چیز
سوال اور دعا میں فرق ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے دعا سوال ہی ہے، نہیں، دعا عبادت ہے، ہر وقت کرنی ہے ہم نے۔ تبھی دیکھیں کہ ہر نماز کے بعد دعا مستحب ہے، دعا مستحب ہے، دعا کرنا مستحب ہے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک۔ بس دعا اور سوال میں فرق ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب مانگنے جائیں، دعا یہ ہے کہ ہم خدا کو پکاریں، یاد کریں، خدا کو یاد کریں۔ بس اس طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں جی جب مانگنے جانا ہے تو دعا کرنے جانا ہے، مانگنے جانا ہے تو دعا کرنے جانا ہے۔ بس ایک سوال اٹھتا ہے، ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ جب غائب نہیں ہے تو اللہ سے دعا کیوں کریں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، قرآن نے کہا وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہو۔ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ خدا کے لیے مشرق اور مغرب، یعنی پورا جہاں خدا کا ہے۔ جب یہ ہے تو دعا کیوں ہے؟ جی اس لیے دعا ہے کہ دعا کرنے والا غائب، دعا کرنے والا غائب ہے، اور خاص فیض اس دعا کرنے والے کو چاہیے، خدا سے چاہیے۔ بس بعد میں آئے گا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ بعد والی آیت میں آئے گا، 56 میں آئے گا کہ رحمت خدا۔ یہ جو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ یا أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ کس لحاظ سے؟ یعنی الرحمن ہر جگہ ہے، لیکن جو الرحیم ہے یہ خود دعا کر کے مانگو، سوال کرو، دعا کرو، تاکہ تمہیں الرحیم حاصل ہو، خدا کی خاص رحمت تمہیں حاصل ہو، خدا کی خاص تمہیں رحمت حاصل ہو۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، دعا کس لیے؟ تاکہ الرحیم کو حاصل کریں۔ الرحمن تو ہر جگہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ، جہاں بھی نگاہ کرو وہاں خدا کی رحمت رحمانیہ ہے۔ بس اب تم طلب کس کو کرو؟ یہاں دعا رحیم سے کرو، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بس نالا اور فریاد کر کے دعا کریں، یہ تضرعاً نالا اور فریاد کرتے ہوئے اعلانیہ طور پہ، خفیتاً پوشیدہ طور پہ۔ زیادہ اثر والی دعا کون سی ہے؟ پوشیدہ، خفیہ، وہ پوشیدہ، ٹھیک۔ انہو لا یحب المعتدین، بے شک وہ معتدین کو دوست نہیں رکھتا۔ معتدین جو اپنی ذمہ داری پہ عمل نہ کرے وہ معتد ہے۔ انسان جب فقیر بالذات ہے، جب ذاتاً فقیر ہے انسان، تو اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تو کس سے دعا کرے؟ غنی بالذات سے دعا کرے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ جب خدا غنی بالذات ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے فقیر بالذات کہ تم کس سے سوال کرو؟ غنی کس سے دعا کرو؟ غنی بالذات سے۔ بس یہ ہماری ذمہ داری۔ اگر ہم اس ذمہ داری پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم کیا بن جائیں گے؟ معتدین میں سے ہو جائیں گے۔ ہم کس میں سے ہو جائیں گے؟ معتدین میں سے ہو جائیں گے۔ بس ہمیں خدا بچائے کہ ہم معتدین میں سے ہوں، محفوظ رکھے خدا کہ ہم معتدین میں سے ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔